السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Today I'm going to be talking to you about fascinating relationship between science and Islam. Actually جب ہم دیکھتے ہیں اسلام کو اور پھر ہم ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں سائنسز کا تو اٹ انڈیڈ از ویری فیسینیٹنگ، اور اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں جس کو جتنا ہم دیکھتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. If you look at other religions and even the world view by large, you often hear people say کہ let's not bring religion into anything and everything. آپ کو کالجز میں یونیورسٹیز میں اکثر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور if you are on any groups on Insta اور لوگ different discussions کر رہے ہیں، لیکن the moment you speak little bit about deen, religion and you try to talk about a scientific fact, either you negate it یا آپ اس کو کوئی بتاتے ہیں کہ ہاں this goes by what the Islamic principles are. تو lot of people they feel threatened، اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں اسلام اور سائنس کو اکٹھے نہیں دیکھنا چاہیے. اسی وجہ سے ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں، بہت سے ینگسٹرز، جیسے اللہ نے ہمیں فطرت پہ بنایا نا، we are on فطرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی بھی چیز آئے گی which is natural, we'll be automatically attracted towards it. جیسے آپ کہیں قرآن پڑھنا شروع کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے، کوئی اچھی بات سنیں گے، you will be definitely attracted towards it. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی پہ جب ہم آتے ہیں، let's say you are going to colleges, universities، پڑھتے ہیں ایجوکیشن، your career choices, and then you look around at people، وہ جو peer pressure آپ کے اوپر آتا ہے اس کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں. سو تھوڑا سا اگر ہم ایک ریلیشن شپ کو دیکھیں کہ سائنس اور اسلام ان کی آپس میں کیا ہے، کیسی بانڈنگ ہے. دیر آر ملٹیپل ویز ان وچ وی کین سی، وی کین چیریش اٹ، اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وی کین لرن فرام اٹ. اور ہمارے لیے کبھی بھی سائنس تھریٹ نہیں ہے. آپ جتنے ریلیجس ہوتے جائیں گے، سائنس آپ کے لیے ایک نیا ونڈو کھولے گا، آپ کو اور زیادہ وزڈم نظر آئے گا اس میں. جیسے آپ ہسٹوریکل کنٹریبیوشن دیکھ سکتے ہیں، جو گولڈن ایج آف اسلام وچ واز فرام 8th to 14th century، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامک ورلڈ تھا اس میں اتنا زیادہ یعنی سائنٹیفک ایکسپلوریشن تھی، ریسرچ تھی، اور جو اسکالرس تھے اٹ واز سو لائک انٹرسٹنگ کہ جب آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے خوارزمی ہیں، ہیثم ہیں، ابن سینا ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ they were masters or experts in deen, and at the very same time they were also very actively engaged in scientific fields، جیسے میتھمیٹکس ہے، اسٹرانومی ہے، میڈیسن ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے. جیسے الجبرا ہمیں پتہ ہے کہ ماڈرن الجبرا جو ہے دیٹ از ٹیکنگ اٹس روٹس فرام اسلام. اسی طرح آپٹکس کی جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے وہ مسلمانوں سے آئی ہے. میڈیسن کی کنٹریبیوشن آئی ہے. بغداد جو تھا وہاں پہ ہاؤس آف وزڈم تھا، اٹ واز ہب آف آل دا لرننگ ایکٹیویٹیز. جیسے اس وقت لوگ کہتے ہیں ہم نے ہارورڈ جانا ہے، ییل جانا ہے، اور بزنس اسکول آف لنڈن جو ہے وہاں جانا ہے، اور لوگ وہاں پہ جو آئی وی لیگ اسکول کالجز میں، یونیورسٹیز میں جانا پسند کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں. سو اسی طرح اس ٹائم پہ مسلمان جو تھے وہ بہت کچھ کر رہے تھے، اچیومنٹس. میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے، لاٹ آف ینگسٹرز they feel frustrated whenever we talk about the golden era of the Muslim world. وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان عجیب ہیں، بس آپ اپنے اسی ٹائم کو یاد کرتے ہیں، اور ابھی دیکھ لیں کہ کتنے پیتھیٹک حالات ہیں مسلمانوں کے. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو لرن فرام ہسٹری نا. ہم دیکھیں کہ اس وقت مسلمان کیوں آگے تھے، بیکاز ان کی پرسنالٹیز میں یہ بیلنس تھا جو ابھی ہمیں نہیں نظر آتا. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ریلیجس ہیں وہ سائنٹیفک نہیں ہیں، جو سائنٹیفک ہیں وہ ریلیجن کو نہیں جانتے. سو ان چیزوں کو ہمیں اب آگے سنتے ہوئے، اویئرنیس لاتے ہوئے
اور زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اگر تھیولوجی کو آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو کہیں پر بھی یعنی آپ کو کوئی سائنٹیفک نالج سیکنگ سے نہیں روکا گیا. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ علم نافعن کی بات کی گئی ہے دعاؤں میں کہ wherever there is a beneficial knowledge, beneficial to your own self, beneficial to environment, people around, آپ اس کو یوز کریں. اور آپ نوٹ کریں گے جتنا بھی بینیفیشل نالج ہوگا نا اس میں ویسے کوئی بھی اینٹا اسلامک بات نہیں ہوگی, ہارڈلی اینی تھنگ. اگر کوئی بڑی ہائپ بھی کریٹ ہو جائیں گی نا کسی چیز کے بارے میں تو ود پیسج آف ٹائم کچھ ریسرچز آئیں گی, اسٹڈیز آئیں گی جو کہ خود ہی پروو کر دیں گی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح وننس آف گاڈ کا کانسیپٹ, توحید کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسل فینومنا ہیں, جو بھی لاز ہیں, گیلیکسیز ہیں, کاسموس ہیں, نیچر ہے, ہر ایک میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از ورکنگ سو اسموتھلی. سو جتنا آپ سائنسز کو پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ والا کلک بھی بہت اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر ہم اجماع کو دیکھتے ہیں, اجتہاد کو دیکھتے ہیں کہ لاٹ آف پرنسپلز وچ ہیو بین گیون اسلامکلی ٹو اس, تو اس میں ریزننگ کو بھی اسپیس دی گئی ہے, اڈیپٹیشن کو بھی اسپیس دی گئی ہے, فلیکسیبلٹی کا بھی ایک سسٹم ہے پورا جو کہ ڈیولپ کیا گیا. سبحان اللہ. پھر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ ماڈرن جو ہمارے اس وقت چیلنجز ہیں مسلم کنٹریز کو ہیں, تو اس میں ہمیں ریسرچ کے لیے کہا جاتا ہے کہ ریسرچ کریں. آپ دیکھیں جتنی ہم سائنسز پڑھتے ہیں اس میں ہمیشہ بات ہوتی ہے ایویڈنس بیسڈ نالج کی. دیر آر آلویز سائٹیشنز. آپ کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, اس کی اوتھینٹسٹی یہ ہوتا ہے کہ ہائی امپیکٹ جرنل میں یہ اسٹڈی اور یہ ریسرچ آپ کی آئے. تو اسلام ہمیں اس چیز سے نہیں روکتا کہ ہم اپنے ریسرچ کریں اور ایکسپلور کریں. اسی طرح ڈبیٹس اور ڈائلاگس جو ہیں یعنی ہمیشہ سے فرام دا ٹائمز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سب بیٹھ گئے اور سب بیٹھ کے آپس میں ڈسکشنز کر رہے ہیں, ہیلدی کنورسیشنز ہو رہی ہیں اور اس میں پروب کیا جا رہا ہے, کویشچننگ جو سوکریٹک وے ہے اس سے بات چیت کی جا رہی ہے. اینڈ دس ہیز آلویز کیریڈ آن ویئر ایور دا مسلمز ور, کہ وہ ایکسپلور کرتے تھے چیزوں کو اور سائنٹیفک ڈسکوریز ہوتی تھی اور ان کو یوز کیا جاتا تھا اور ان کی امپلیکیشن پہ بات کی جاتی تھی. Even in today's world, what we need is, and it is happening, it's not like it's not happening, but definitely we need to improve the scientific education اور literacy کو ہمیں بڑھانا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا بیس ہے نا نالج کا, اسٹرانگ فاؤنڈیشن لانی ہے قرآن اور سنہ سے, اور پھر اس کے اوپر ہم نے اپنی بلڈنگ کو یا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے ود دا ماڈرن سائنسز کے اس میں ہمیں کیا کچھ پتہ چل رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وین یو اسٹڈی سائنسز اینڈ اگین جو اسکینر ہے وہ کیا ہے, وہ اسلام ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از لاٹ آف بیلنس ان وٹ ایور دا ماڈرن کانسیپٹس. کس تھیوری کو آپ کو ایکسیپٹنس دینی ہے, کس ٹیچنگ پہ آپ نے جانا ہے, کس میتھڈالوجی کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. اور اسی طرح سے ایتھیکل جو پریکٹسز اور کنسیڈریشن ہے نا, دے آل کم فرام دا اسلامک روٹس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز دیکھیں ہم حدیث پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کہ عمل جو بھی ہم کرتے ہیں دیٹ از بیسڈ آن آور نیہ, آور انٹینشن. تو اسلام میں آپ دیکھیں آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, آپ میڈیسن پڑھ رہے ہیں, آپ بایو ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں, آپ انوائرمنٹل سائنسز پڑھ رہے ہیں, تو ہماری ایتھیکل سینس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آئی گو ٹو ڈفرنٹ کالجز, آئی ڈیل ود لاٹ آف پروفیشنل اسٹوڈنٹس, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کو میں قرآن جب پڑھاتی ہوں تو آئی ٹرائی ٹو ریلیٹ دیم ٹو سائنسز. اسی وجہ سے کہ آئی ٹیل دیم کہ آپ کی ایتھیکل سینس جو ہے نا, مورل سینس جو ہے, ویلیو ایڈڈ جو آپ کا لائف اسٹائل ہے نا, وہ آپ کو اپ لفٹ کرے گا اور وہاں بٹھائے گا جہاں بہت سے اور لوگ نہیں ہوں گے. سو بات یہ ہے کہ دا انٹر پلے بٹوین سائنس اینڈ اسلام, اٹ بیسیکلی کنٹینیوز ٹو بی اے ویری رچ فیلڈ آف اسٹڈی. اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ قرآن کو بیس بنائیں اور لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, لرننگ فرام دا کمپینینس اینڈ صحابہ اینڈ صحابیات اینڈ آل دا لائک دا اسکالرز آف دا ایمیننٹ پیپل آف دیئر ٹائمس. اور پھر ہم سائنسز کو پڑھتے پڑھتے آگے بڑھیں اور
اب جو سائنسز ہیں اس وقت جس طرح وہ نقصان دے رہی ہیں، انوائرمنٹ کو دے رہی ہیں، ہیومینٹی کو دے رہی ہیں، فیملی سٹرکچر کو دے رہی ہیں، ہم ان سب ایریاز میں وہ فاؤنڈیشن پرنسپلس لے کر آئیں جو کہ سارے سسٹم کو بچا سکیں. So I'll leave you with this message and best of luck for the camp that you are attending online. اور I am hopeful کہ آپ کے جو بھی challenges ہوں گے آپ ان کو ضرور ایڈریس کریں گے with the lens of a believer. So جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.